بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتلائیں گے کہ جو بندہ اکثر طور کے اوپر یہی سنا جاتا ہے کہ ہم اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حل ہم سب کو سمجھا بھی دیا ہے اور بتلا بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نبی فرما دیں اللہ رب العزت سے مغفرت بخشش کو طلب کریں، انہو کان غفارا، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ رحم فرمانے والا ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر طرح سے رحم و کرم سے نوازنے والا ہے۔ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے اللہ رب العزت آپ کے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش کا نزول کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا یعنی تمہارے اوپر اللہ اپنی رحمت فرما دے گا، تمہارے اوپر رحمت کی بارش ہوگی جب تم اللہ کے سامنے استغفار کرو گے۔ آج ہمارے اوپر اگر بارشیں نہیں آتی تو یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے نا، ہم استغفار نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارے اوپر بارشیں بند ہو چکی ہیں۔ پریشان ہے کہ آج ہمارے اوپر بارشیں کیوں نہیں آتی، یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں میرے بھائیو، آج ہم سوچ لیں کہ آج کے بعد ہم نے استغفار کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کا قرآن سچا ہے، ہمارے اوپر بارشوں کا نزول اللہ تعالیٰ کر دے گا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب ہم استغفار کریں گے نا، جو بندہ بھی بے اولاد ہے استغفار کرے اللہ رب العزت اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرے اور وہ بے اولاد رہ جائے۔ قرآن کے اوپر یقین رکھ کے اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کئی ایک لوگوں نے جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، کئی ایک لوگوں نے اسی طرح ان وظائف کو اپنایا اور اللہ رب العزت نے ان سب کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ آج یقیناً ہم پریشان ہیں، آج ہم مصائب کا شکار ہیں، جی ہم فلاں دربار پہ چلے جائیں، فلاں مزار پہ چلے جائیں، جی وہاں پہ کپڑا جا کے بھی چلے، نہیں میرے بھائیو، اپنے عقیدے کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ کسی نے اولاد نہیں دینی، اولاد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ اولاد دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا، لیکن اللہ نے لینے کے کچھ طریقے تو بتلائے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی کئی ایک آیات ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، جس طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بے شمار دعائیں موجود ہیں۔ یعنی اللہ سے مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور ہر قسمی سوال اللہ کی ذات سے کریں۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے اللہ رب العزت بھی ہمارے اوپر اپنی رحم و کرم کے اور اپنے فضل کے دروازے کھول دے گا۔ یقیناً آج ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، دنیا داری کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔